بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مصباح الصرف صفحہ نمبر 7 ہے۔ آج ہم تانیث کی نشانیاں، علامات پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تانیث کی 3 نشانیاں ہیں۔ جس لفظ کے اندر ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی موجود ہوگی وہ لفظ مؤنث ہوگا، اور جس لفظ کے اندر ان 3 نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی موجود نہیں ہوگی وہ لفظ مذکر ہوگا۔ پہلی نشانی گولتا ہے۔ مثلاً یہ سا پر زبر ہوتی ہے، مثلاً نہیں ہوتا، مثلاً ہررا۔ اب دیکھیں آخر میں گولتا ہے، ویسے معنی کے اعتبار سے بھی یہ مؤنث ہے۔ ناقاتن اونٹنی، یہ مؤنث ہے۔ امرأتن عورت، یہ مؤنث ہے۔ غرفتن کمرہ، تو یہ لفظ مؤنث ہے۔ تو ویسے پڑھیں گے اس کو ہرہ، ناقہ، امرأہ، غرفہ پڑھیں گے۔ بس آپ کو بتانے کے لیے کہ تاکہ اوپر ہے کیا میں پڑھ رہا ہوں، ہرۃن، ناقۃن، امرأتن، غرفتن۔ لہذا آپ بھی جب اللہ رب العزت آپ کو پڑھانے کی توفیق دے تو ابتدائی طلباء کو یا طالبات کو سمجھانے کے لیے آپ اعراب آخری حرف کا پڑھیں، آخری حرف کی حرکت پڑھیں، لیکن جب وہ سمجھ جائیں تو پھر آخری حرف کی حرکت کو وقف کی حالت میں نہ پڑھیں۔ تو ہرہ، ناقہ، امرأہ، غرفہ، آخر میں گولتا ہے، تو یہ چاروں کے چاروں الفاظ جو ہیں یہ مؤنث ہے۔ دوسری نشانی ہے الف ممدودہ۔ ممدودہ کا معنی ہے لمبا، یعنی جس کو آپ الف اور مد اور اس کے بعد حمزہ ہوتا ہے، جیسے صحراء، تو صحراء کے آخر میں الف ممدودہ ہے، یعنی الف کے اوپر مد، اور الف کے اوپر جب مد ہوگی تو اس کے بعد حمزہ بھی ہوگا۔ یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے۔ تو صحراء مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف نہیں، الف ممدودہ ہے۔ سودا، سیاہ، کالی، یہ لفظ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے۔ بیضاء، لفظ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے۔ تو الف ممدودہ ہے، الف، اس کے اوپر مد اور آگے حمزہ۔ الف مقصورہ، مقصورہ کا معنی چھوٹا ہوتا ہے، یہ کھڑی زبر کو کہتے ہیں، اور یہ یا کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں لفظ کے آخر میں۔ کبرا، تو را کے اوپر جو کھڑی زبر ہے نا اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، اس کے بعد چھوٹی یا ہوتی ہے لکھی ہوئی۔ صغرا، وسطی، تو یہ 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک نشانی پوشیدہ بھی ہوتی ہے، وہ لفظ میں نظر نہیں آتی، اور اس کا اصول یہ ہے کہ جس لفظ کو ہم نے عربوں سے بطور مؤنث سنا ہے، مگر اس کے اندر مؤنث کی ان 3 نشانیوں میں سے کوئی نشانی موجود نہیں ہے، مگر عرب لوگ اس کو مؤنث کہتے ہیں، تو اس میں یہ مان لیا جائے گا کہ اس کے اندر گولتا تھی جو پوشیدہ ہو گئی ہے۔ مثلا اردن ہے، جس کا معنی زمین ہوتا ہے، عرب لوگ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو یہ مان لیا گیا ہے کہ اردن اصل میں اردتن تھا، اور وہ گولتا جو آخر میں تھی اس کو پوشیدہ کر دیا، اس کو کہتے ہیں تائے مقدرہ۔ یہ میں نے ارادتاً یہاں پر نہیں لکھی تھی، لیکن آپ کو بیان کر دی کہ کہیں آپ کسی سے بیان کریں اور وہ کہیں نہیں صاحب مؤنث کی علامات تو 4 ہوتی ہیں۔ جی ہاں 4 ہی ہوتی ہیں، مگر 3 ظاہر ہوتی ہیں اور چوتھی علامت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کو تائے مقدرہ کہتے ہیں، قاف 2 نقطوں والا۔ مقدر کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ۔ مذکر، مذکر نہیں مذکر، وہ اس میں ہے جس میں تانیث کی علامت نہ ہو، گولتا بھی نہ ہو، اس کے آخر میں الف ممدودہ بھی نہ ہو، اس کے آخر میں الف مقصورہ بھی نہ ہو، اور اس میں تائے مقدر بھی نہ ہو، پوشیدہ تا بھی نہ ہو،
تو اس لفظ کو ہم مذکر مانیں گے، جیسے رجل ہے مرد، جمل ہے اونٹ۔ مؤنث وہ اس میں ہے جس میں تانیث کی علامت ہو، مثالیں اوپر بھی گزر گئی ہیں، پھر آ گئی۔ امراء مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے، اور گولتا مؤنث کی علامت ہے۔ ناقہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے، اور جس لفظ کے آخر میں گولتا ہو وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں لمبی تا ہو مؤنث ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ مؤنث ہو۔ مثال کے طور پر قطات کا معنی ہے چغل خور، قاف تے الف اور تے، قطات چغل خور مؤنث نہیں ہے، اس کے آخر میں لمبی تا ہے، گول تا نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لمبی تا بھی ہوتی ہے تو وہ مؤنث ہوتا ہے، جیسے مسلمات مؤنث ہے، اس کے آخر میں لمبی تا ہے، اور یہ لمبی تا اس کا مفرد جو ہے وہ مسلمتن ہے، اس کے آخر میں گول تا ہی ہے۔ غائب وہ ہے جس سے بات نہ کی جائے یا جس کے بارے بات کی جائے، جس کے بارے بات کی جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس آپ کا دوست ہے حسن، آپ کہیں حسن بڑا خوبصورت ہے، وہ بہت ذہین ہے، تو وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ بہت ذہین ہے، تو آپ حسن کے بارے بات کر رہے ہو تو وہ جو ہے یہ غائب ہے۔ ضرب زید، زید نے مارا، تو یہ زید جو ہے یہ غائب ہے۔ اب اس کا جب متقابل آپ سمجھیں گے تو یہ اور سمجھا جائے گا۔ حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے، جس کو آپ تو کہتے ہو، تم کہتے ہو، آپ کہتے ہو، تو وہ حاضر ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ بات کر رہے ہیں۔ مثلا ضربت بقرن، ضربت بقرن تو نے بکر کو مارا، تو نے کہا نا آپ نے، تو نے، تو تا جو ہے نا، تا جس کا معنی تو نے ہے یہ حاضر ہے، اور بکر جو ہے یہ غائب ہے۔ متکلم وہ ہے جو بات کرے، جیسے ضربت بقرن میں تو، ضربت میں تو جس کا معنی ہے میں، تو یہ متکلم ہے، وہ غائب ہوتا ہے، وہ، تو، تم، آپ یہ حاضر ہوتا ہے، اور میں اور ہم یہ متکلم ہوتا ہے۔ مادی وہ ماضی کہہ دیتے ہیں، ماضی کہنا بھی درست ہے، اردو میں زوادی کہتے ہیں، مگر میرا منشا یہ ہے کہ آپ ابتدا سے ہی عربی تلفظ کریں، اور جب آپ عربی کی کتاب پڑھیں تو دواد کو دواد ہی پڑھیں، دواد کو زواد نہ پڑھیں، اردو سے مکس اپ نہ کریں باتوں کو۔ ماضی وہ زمانہ ہے جو گزر چکا ہو، پاسٹ جس کو کہتے ہیں، جیسے مثلا امسی کل گزشتہ، تو ام سے جو ہے یہ ماضی ہے۔ حال وہ زمانہ ہے جو موجود ہو، مثلا الیوم، مثلا الیوم آج۔ اور مستقبل وہ زمانہ ہے جو آنے والا ہو، ماضی جو گزر گیا ہو، حال جو موجود ہو، اور مستقبل جو آنے والا ہو۔ اب سمجھیں کہ فعل ماد کیا ہے۔ فعل المادی یا فعل ماد، فعل ماضی درست ہے جیسے اساتذہ کہتے ہیں، میں نے بھی ایسے ہی پڑھا ہوا ہے، لیکن بعد میں میرے ذہن میں یہ خیال راسخ ہو گیا ہے کہ جب ہم قرآن پاک میں دعات پڑھتے ہیں تو ہمیں دعات ہی پڑھنا چاہیے، اور عام زبان میں بھی یہی تلفظ رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی ماضی بھی کہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فعل ماد یا الفعل المادی، وہ یہ فعل ماضی جو لکھا ہوا ہے نا، یہ فارسی پیٹرن ہے، فارسی اسلوب ہے۔ اگر عربی میں لکھیں گے تو الفعل المادی یا فعل ماد، دعاد ہوگی، صرف آخر میں یا نہیں ہوگی، اصل میں مادی یون ہی تھا، کیسے بنا وہ پھر بتاؤں گا۔ فعل مادی وہ فعل ہے جو یہ بتائے کہ کام گزرے ہوئے زمانہ میں ہوا ہے۔ فعل مادی وہ فعل ہے جو یہ بتائے کہ کام گزرے ہوئے زمانہ میں ہوا ہے۔ ضرب اس ایک مرد نے مارا، تو کب مارا؟ مارا لفظ سے مارا بتا رہا ہے کہ یہ مارنے کا عمل جو ہے اب نہیں ہوا، یہ ہو چکا ہے ماضی میں، تو ضرب جو ہے وہ فعل ماضی ہے، اس ایک مرد نے مارا۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو بتائے کہ کام موجودہ زمانہ میں ہو رہا ہے یا آنے والے زمانہ میں ہوگا۔ مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال بھی ہوتا ہے اور استقبال بھی ہوتا ہے، لیکن بظاہر ہے
یک وقت تو نہیں ہوں گے نا کہ حال بھی ہو اور استقبال بھی ہو، یا حال ہوگا یا استقبال ہوگا۔ اس کے لیے بھی قواعد ہے جن کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر فعل مضارع وہ حال والا معنی ہے یا مستقبل یا استقبال والا معنی ہے۔ بہرحال اس میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، لیکن بیک وقت دونوں تو ہو ہی نہیں سکتے، یکے بعد دیگرے ہوتے ہیں، یعنی کبھی وہ کبھی وہ۔ مثلا یضرب، وہ ایک مرد مارتا ہے تو یہ حال ہے، وہ ایک مرد مارے گا تو یہ مستقبل ہے۔ اور یضرب کے دونوں معنی ہیں، وہ ایک مرد مارتا ہے یا وہ ایک مرد مارے گا۔ یہ جو دوبارہ وہ ایک مرد کہہ رہے ہیں نا، یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ یضرب وہ ایک مرد مارتا ہے، حال ہو گیا۔ یضرب وہ ایک مرد مارے گا، استقبال ہو گیا۔ ینصرو، وہ ایک مرد مدد کرتا ہے، وہ ایک مرد مدد کرے گا۔ فعل النہی، فعل الامر ہے اور فعل النہی ہے، الف لام ہونا چاہیے۔ یہ میں نے عرض کیا ہے یہ فارسی سٹائل میں فعل نہیں لکھا ہوا ہے۔ فعل النہی وہ فعل ہے جو اس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہو۔ ہاں، اس سے پہلے فعل الامر۔ فعل الامر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو۔ ہر لفظ جس میں کسی کام کرنے کا حکم ملے وہ فعل الامر ہوگا۔ مثال کے طور پر اضرب، تو مار، تو اضرب بتا رہا ہے کہ تو کو کہا جا رہا ہے کہ مارے وہ، تو اضرب فعل الامر ہے۔ فعل النہی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہو کہ یہ کام مت کرو۔ مثلا لا تضرب، تو مت مار، تو نہ مار، مارنے سے روکا جا رہا ہے تو یہ فعل النہی ہے۔ فاعل، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جو کام کرنے والا ہے۔ مثلا یکتب زید، زید لکھ رہا ہے تو زید فاعل ہے۔ ینصر مسلم، تو کون مدد کر رہا ہے؟ مسلم، تو مسلم فاعل ہے۔ مفعول، جس پر کام واقع ہو اسے مفعول ہوتے ہیں، جو کام ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ مثلا قرأ زید قرآنا، زید نے قرآن پڑھا، تو کس نے پڑھا؟ زید نے، تو یہ فاعل ہوا۔ اور کیا پڑھا؟ قرآن، تو یہ مفعول بہ ہوا۔ مثلا ضرب زید بکرا، زید نے بکر کو مارا، تو کس نے مارا؟ زید نے، تو یہ فاعل ہوا۔ اور کس کو مارا؟ بکر کو، تو یہ مفعول بہ ہوا۔ اس کو اچھی طرح مثالوں سے سمجھ لیں کہ فاعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے۔ اس میں ضرب فعل، زید فاعل اور بکر مفعول بہ ہے۔ مفعول بھی مفعول بھی کہہ دیتے ہیں اور مفعول بہ بھی کہتے ہیں۔ مفعول بہ کا ویسے پاکستان میں مفعول بہ ہی کہتے ہیں، وہ بھی درست ہے، لیکن مفعول بہ کہیں یا مفعول کہیں۔ ایک فعل کے مفعول ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فاعل ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فعل ہو کہ ایک اور اس کے فاعل ایک سے زیادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ان اسباق کو قرآن و حدیث سمجھنے کا ٹول بنائے، آلہ بنائے، اور قرآن و حدیث سمجھنے کے صدقے میں ہم اس لائق تو نہیں ہیں، مگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔